امت میں کوئی پیغمبر جیسا کیسے ہو؟ کبھی نہ کہنا نبی ہم جیسے، صرف پیغمبر نے ایک کے لیے کہا ہے مجھ جیسے صرف میرا بھائی علی ہے، میرے اہل بیت ہے۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء کا پہلا سوال، کیا پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے بابا کے لیے کہ علی صرف میرا بھائی؟ مواخات کرتے ہوئے فرمایا یا علی انت اخی وانا اخوک۔ سید الشہداء نے یہ الفاظ استعمال کیے، یا علی آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزیزان گرامی، آخرت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، صرف پیغمبر کے رشتے باقی رہیں گے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ ہمارے بھائی ٹیلی ویژن سے مسلسل ہمیں یہ بات سناتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا روز قیامت سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ ماں باپ اولاد کو، کسی کا کوئی کسی سے رشتہ نہیں ہوگا، صرف رشتہ ہوگا تو مجھ سے۔ اور اگر وہ پیغمبر فرمائیں دنیا اور آخرت میں علی صرف میرے بھائی ہیں، ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، مولا علی 30 برس پیغمبر سے چھوٹے ہیں، داماد بھی ہیں، لیکن پیغمبر نے کبھی بیٹا نہیں کہا، ہمیشہ کہا بھائی ہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، کبھی نہیں کہا علی میرا بھی ہے، لیکن پیغمبر نے کبھی بیٹا نہیں کہا، ہمیشہ کہا بھائی ہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، کبھی نہیں کہا علی میرا بیٹا، ہمیشہ کہا علی میرا بھائی، تاکہ کوئی اور رشتہ دار یہ نہ کہہ دے پیغمبر کے داماد تھے بیٹے بنے، میں اور رشتے میں بڑا ہوں۔ کہ خبردار، تم سب مجھ سے رشتے میں چھوٹے، چاہے رشتے میں بڑے ہو، میں نام لے کے بتاؤں گا، تم چھوٹے، علی بھائی۔ ایسے ایسے نعرے لگا دیتے ہیں، ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، سارے محبت سے جس سے دیکھ رہے ہیں سنتے رہیے گا۔ مولا حسین علیہ السلام کا پہلا سوال، کیا میرے جد رسول خدا نے میرے بابا علی کے لیے نہیں فرمایا علی میرا بھائی ہے؟ عزیزان گرامی، کسی کے لیے نہیں کہا، صرف مولا کائنات کے لیے فرمایا۔ تمام کے تمام صحابہ کا احترام اپنی جگہ پہ محترم ہے، توجہ، سارے مجمع کی توجہ، سب صحابہ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن صحابہ در والے ہیں، علی گھر والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب صحابہ اپنی جگہ، لیکن مولا کائنات سے خبردار مقابلہ نہ کیجیے۔ مولا حسین مجبور ہو کے مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں، او مسلمانوں میرے بابا کے لیے فرمایا۔ دوسرا سوال، میں سارا یہی موضوع جاری رکھوں، یہ مجمع مجھے بتائے گا کہ یہی موضوع سننا چاہیں گے عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، مولا حسین علیہ السلام نے جب سارے مجمع سے اقرار لے لیا، میرے بابا کے لیے فرمایا کہ علی میرا بھائی۔ دوسرا سوال، اے مسلمانوں، اے حاجیوں، اے منہ میں آنے والوں، اے محدثین، اے صحابہ، اے تابعین، سب کے سب جواب دو، کیا پیغمبر اسلام نے خود زمین خرید کے مسجد نبوی نہیں بنائی تھی؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں گے، میں نے بھی مکمل نہیں کیا۔ کیا رسول اسلام نے خود مسجد نہیں خریدی تھی؟ زمین خریدی مسجد کی خود اپنے ہاتھ سے، کہ کوئی یہ نہ کہہ دے مسجد نبوی ہے، پیسہ اس کا لگا تھا۔ توجہ، پیغمبر نے مسلمانوں کو پیسے دیے جناب خدیجہ کے، تاکہ مسلمان احسان مند رہیں۔ جب اپنی مسجد بنائی تو صحابہ سے پیسہ نہیں لیا، تاکہ پلٹ کے کوئی یہ نہ کہہ دے اگر خدیجہ نے ہم پہ احسان کیا تھا تو ہم نے بھی مسجد کے پیسے دیے تھے۔ پیغمبر نے کہا خبردار، میرے پہ کسی کا احسان نہیں، تم پہ ہمارے بہت احسان ہے۔ کہا پیغمبر اسلام نے کیا مسجد کے زمین خود اپنے پیسوں سے نہیں خریدی تھی؟ ہاں یا ابن رسول اللہ، پیغمبر نے مسجد کی زمین خود خریدی اپنے پیسوں سے۔ کیا پیغمبر نے مسجد کے ساتھ 10 گھروں کی زمین اور لی؟ توجہ، کہاں پیغمبر اسلام نے 10 گھر کی زمین خود پیسے دیے۔ کیا تمہیں یاد ہے 10 گھر کس کس کو دیے؟ صحابہ نے اپنے گھر خود بنائے مسجد کے چاروں طرف، پیغمبر نے 10 گھر، کتنے؟ 10 گھر، پیغمبر نے زمین لی، کہا 9 گھر اپنی ازواج کو ایک ایک دیا، اور مرکز میں میرے بابا سے کہا یا علی میں آپ کے لیے مکان دوں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے علی کا گھر مسجد کے مرکز میں کیوں ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا نا علی نے پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھے، ہم سب کے گھر باہر بنوائے، اپنا گھر جو ہے وہ مسجد کے اندر بنا لیا۔ پھر مولا نے سوال کیا کیا ان گھروں کے اندر جب مولا کو گھر بنا کے دیا ولادتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی پریشان ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے پہلے امام خانہ کعبہ میں آئے، توجہ،
خواتین پہ ایسی حالتیں طاری ہوں تو مسجد میں آنا حرام. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. مسجد میں آنا حرام، نماز پڑھنا حرام، روزہ رکھنا حرام. کتنا کھل کے پیش کروں گا. اور اگر کوئی بی بی وضو کر کے ولادت کے لیے کعبے جا رہی ہو تو مانو نہ اور بیبیاں اور ہیں، فاطمہ بنت اسد اور. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں. سید الشہداء امام حسین منہ میں خطبہ دے کے مجمع عام سے سوال کر رہے ہیں. کیا میرے بابا نے، میرے جد رسول خدا نے، میرے نانا نے 10 گھر نہیں لیے، ایک گھر میرے بابا کے لیے مختص کیا. پھر جب مسلمان اسٹیبلش ہو گئے تو آپ نے حکم کیا سب کے سب اپنے اپنے دروازے بند کر دو، تم ایسی حالتوں میں ہوتے مسجد میں نہیں آ سکتے. الا باب علی، سوائے میرے بابا کے گھر کے دروازے کو پیغمبر اسلام نے بند نہیں کروایا. آپ کے ذہنوں میں ہے، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. 2 نتیجے مجھ حقیر سے سن لیجئے. جس محبت سے رات کے 1:30 بجے آپ سن رہے ہیں، میں ممنون احسان ہوں آپ لوگوں کا کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جس محبت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، سید الشہداء نے یہ فرمایا کہ میرے بابا کا دروازہ بند نہیں کرایا. سارے مجمع کی توجہ رہے. سرور کائنات نے مولا علی کے گھر کے دروازے کو مسجد میں بند نہیں کیا کہ یہ دروازہ کھلا رہے گا، باقی تمام صحابہ دروازے بند کر لیں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ خود آئے، یا رسول اللہ اگر دروازہ نہیں تو کھڑکی رہنے دیجئے، علی جوان ہے میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ میری توہین ہو جائے گی، کھڑکی ہی رہنے دیجئے. رسول اسلام نے فرمایا نہیں، یہ میری طرف سے نہیں، اللہ کا حکم ہے. یا رسول اللہ کہیں روشن دان کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ میں بھی کہہ سکوں. کہا کہ سب کے سب دروازے بند کر دیے جائیں، آئندہ کسی کا مسجد سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا، علی کا دروازہ کھلا رہے گا. یہاں تک کہ حضرت عباس جو عموئے پیمبر ہیں، چچا ہیں جناب سرور کائنات کے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ علی ہی کا دروازہ کیوں کھلا رہے گا؟ کہ چچا جان وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، خود بھی پاک ہے، زوجہ پاک ہے، بیٹے پاک ہیں، وہ جب چاہیں مسجد آئیں وہ پاک ہے. باقی توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے کہ اے صحابہ رسول ہے، تابعین ہے، محدثین ہے، حاجیوں، کیا وہ میرے بابا کا گھر نہیں تھا جس کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا؟ عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات کا سارا گھرانہ آیت تطہیر کا مصداق ہے. ان کا گھر کا دروازہ کھلا رہا، جب چاہیں آئیں. مولا نے سوال کیا وہ عظمت جو میرے بابا کی تھی کیا کسی اور کی ہے؟ آگے ایک سوال کیا ہے مولا نے، شاید اس کو بھی میں پیش نہ کر پاؤں. تیسرے سوال کو رہنے دوں گا، چوتھے سوال کی طرف جاؤں گا. بابا سے بلند صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے اپنے بابا کا ہی تعارف کیوں کروایا؟ اپنے متعلق کوئی سوال کیوں نہیں کیا؟ آج بھی پوری دنیا کے اندر ایک ہی سوال چل رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کی سیاست ہو، بین الاقوامی سیاست ہو. میں چند ایک تجزیے پیش کر رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیجئے گا. بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، سن لیں. ایک ملک کہتا ہے کہ نہیں اتنے لوگ نہیں مرے فلسطین کے اندر، دوسرا کہتا ہے نہیں اتنے افراد مار دیے گئے. ہر آدمی سوال یہ اٹھا رہا ہے کہ ان کا میڈیا سچا ہے یا ان کا. اگر ان کا سچا ہے تو وہ جھوٹے، اور اگر یہ سچے ہیں تو وہ جھوٹے. ایک کہہ رہا ہے 30,000 افراد مرے، دوسرا ابھی جو نئی تحقیق ہے یہ 1,86,000. میں وہاں کی مثال کیا دوں؟ دنیا بھر کے اندر سیاست دانوں میں تمام کے تمام ادیان کے اندر بحثیں چل رہی ہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے. دنیا کی 1/3 آبادی کہہ رہی ہے بیٹا ہے، توجہ، اور باقی دنیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا نہیں ہے. اب اس کا مطلب ہے ہر جگہ پہ سوال ایک ہی ہے، سچا کون ہے؟ تو کیسے مانا جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام ہے. رسول اسلام کا لقب ہی صادق و امین تھا. ابھی بھی میں نے نتیجہ نہیں دیا، سارے مجمع کی توجہ. بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اصول دے رہا ہے، کیسے پتا چلے؟ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے میں نبی ہوں،
کیسے پتا چلے یہ اپنے نبوت کے دعوے میں سچا یا جھوٹا؟ کوئی کہے میں رسول ہوں، پتا کیسے چلے سچا ہے یا جھوٹا؟ کوئی کہہ دے میں امام ہوں، کیسے پتا چلے یہ سچا امام ہے یا جھوٹا؟ کوئی کہہ دے میں خلیفہ بن گیا ہوں، پتا کیسے چلے یہ ہے بھی یا نہیں؟ یہ تو آج تو خود کہا جا رہا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ خلفاء راشدین سچے تھے، باقی خلفاء خلیفہ نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے۔ یہ بحثیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جانے گرامی یہ دعویٰ کیسے پتا چلے؟ میں یہ بحث کروں، لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آپ کہیں گے یہ ساری ٹیکنیکل بحثیں رات کے 1:30 بجے کے عشرے کے اندر مولانا لے آئے ہیں۔ آپ سلامت رہیں جو لوگ سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب سب لوگوں کی عظمتوں کو سلام کہ مجھے رات کے اس پہر میں برداشت کر رہے ہیں، تو پتہ کیسے چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، پیغمبر اسلام نے مباہلہ کر کے بتا دیا، جھوٹے سچوں کا پتہ چل جائے گا۔ ابھی بھی آدھا مجمع ہاتھ کے اشارے سے بتا رہا ہے، سمجھ گئے، آدھا مجمع نہیں پہنچا۔ تو عیسائی کہہ رہے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے، پیغمبر کہہ رہے تھے نہیں، رسول اللہ ہے، عبد اللہ ہے، نبی اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، آیت اللہ ہیں، لیکن ابن اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ رسول ہیں، نبی ہیں، آیت ہیں، کلمہ ہیں، لیکن خبردار بندہ ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں۔ تو اب جب ساری وہ بھی دلیلیں لاتے رہے، پیغمبر بھی دلیلیں لاتے رہے، اب پیغمبر نے کہا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ، بہت سے ابھی بھی نہیں پہنچے۔ پیغمبر نے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی مستورات کو لائیں گے، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اب پتہ چلا جو حق پہ ہوتا ہے وہ گھر سے لاتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ دوسروں کو قتل کرواتا۔ جناب سید الشہداء بھی گھر سے لے کے چلے تھے، بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کیوں؟ کیونکہ حق پہ تھے۔ اور پتہ تب چلتا ہے کہ جب آنے والا کہہ دے کہ ہاں میں ان کی لعنت نہیں لینا چاہتا۔ عزیزان گرامی، آج بھی پوری دنیا جب بھی آل محمد کے مقابلے میں آئے گی، جتنا مرضی شور مچاتی رہے، اگر مقابلہ کرے گی تو اسی دنیا کے اندر ملعون ہو جائے گی۔ چاہے کلمہ پڑھتا ہو کوئی انسان، نماز پڑھتا ہو، پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہوں، حافظ قرآن ہو، لیکن اگر آل محمد کی تصحیح کرے، ان کے مقابلے میں آئے، تو چاہے حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ اسی خطبے کے اختتام پہ جناب سید الشہداء نے ایک صحابی رسول سے، جنہوں نے بہت زندگی گزاری تھی ساتھ میں، کچھ نے مولا علی کی طرف نسبت دی ہے اس بات کی کہ منی ہی میں، حج میں، اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے جب سب نے کہا نا ہاں ہاں ہاں، تو مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، میں نام نہیں لوں گا، آپ نے میرے جد کو یہ کہتے سنا تھا؟ کہ مجھے یاد نہیں۔ سید الشہداء کا چہرہ مرجھا گیا کہ یہ ہر جگہ ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں دوش رسالت پہ بھی دیکھا تھا، انہوں نے پھر دوبارہ کہا، ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا، کہا آپ کو یاد نہیں میرے جد نے میرے بابا کے لیے، میرے بھائی اور میرے لیے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے ایک مرتبہ پھر، بزرگ تھے، امام حسین کو دیکھا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا، اگر یہ سچا ہے کہ واقعاً یاد نہیں تو معاف کر دے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے، میری تکذیب کر رہا ہے، تو کوئی آثار نمودار کر دے۔ جب وہ مدینے واپس گئے تو ہر آدمی کہنے لگا کہ تمہیں دیکھ کے ڈر لگنے لگا ہے، ہر بچہ تم سے بھاگتا ہے۔ کہا مجھے حسین کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے حسین کو تکذیب کر کے آیا، میں حج میں تھا، میں نے حسین کو جھٹلا دیا۔ کہا کیا تمہیں یاد نہیں تھا؟ کہ نہیں مجھے سب یاد تھا، سب یاد تھا، لیکن پتہ نہیں اس وقت کیا ہوا، شیطان طاری ہوا، میں نے کہہ دیا مجھے کچھ یاد نہیں، حسین آپ کی کوئی بات یاد نہیں، آپ کے جد نے کچھ نہیں کہا۔ کہ بس اس کے بعد سے عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ تم سے خوف آتا ہے، تم ملعون سے لگتے ہو۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی محمد و آل محمد کے مقابلے میں مت آنا۔ یہ دنیا کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کیوں
مقابلہ کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں غدیر منانے والا دشمن ہے؟ خبردار کوئی ایسی بات نہ کرنا. میں کل اس کو مکمل کروں گا. 4 محرم گزر گئی ہے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ 5ویں کا چاند بہت سرخ نظر آ رہا ہے. شاید چاند کو بھی پتا ہے حسین کا خون بہایا گیا ہے. پوری دنیا میں رسم ہے 5 محرم کو 2 شہزادوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور یہ دونوں جناب زینب کے بیٹے ہیں. میں مسائل بہت تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں. ہر دور میں ایسے افراد رہے ہیں جو آل محمد کی تصدیق بھی کرتے ہیں. ہمیشہ ان کے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہے, اپنی آنکھوں کو ان کے راستے میں بچھانے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور ہر دور میں آپ کو آل محمد کے بغض رکھنے والے بھی ملتے رہیں گے. آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں لیکن آپ اپنے نرم و نازک بستر پہ چلے جائیں گے نا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو زمین پہ بیٹھا رہ جائے. ہائے نبی زادیاں, کربلا کے بعد انہیں مسلسل خاک پہ بیٹھنا پڑا.